عروج دیتا ہے، زوال سے بچاتا ہے اور اس کی زندگی کی کفالت کرتا ہے جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے۔ پھر امام حسن بصری علیہ الرحمہ نے نماز جنازہ پڑھایا اور کفنایا اور دفن کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے کر گئے، اس کی قبر کو کھودا تو اندر سے جنتی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ اب ساری زندگی وہ گناہوں کے اندر اس بندے نے گزاری، لیکن حقیقی طور پر جب اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، توبہ کی، تو خالق کائنات نے کیا مقام دیا کہ اتنے بڑے ولی اللہ، وہ امام حسن بصری، آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے مریدوں نے دیکھا کہ آپ کبھی کبھار ہوا کے اندر مصلی رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے اور کبھی سمندر پر پانی کے اوپر جو ہے وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے۔ اتنا بڑا مقام اور رتبہ، اور آپ کو توبہ کرنے والے کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے مجرم، پلٹا لوٹا، ابھی وقت ہے، ابھی تیری آنکھ بند نہیں ہوئی، ابھی تیری سانسوں کی گنتی ختم نہیں ہوئی، ابھی تیری زندگی کا سورج ڈوبا نہیں، ابھی تیری زندگی کی شام نہیں ہوئی، پلٹا لوٹا زندہ دل کے ساتھ۔ جب تو لوٹ آئے گا پھر میری رحمت تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی اور تیرے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو گناہوں سے سچی توبہ کا ذہن ہر مسلمان کا اس انداز سے ہونا چاہیے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ حضور علیہ السلام سچی توبہ کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے، تو ایک حبشی غلام یہ آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگا کہ حضور میں نے تو ابھی کلمہ پڑھا ہے، مجھے تو زیادہ باتوں کا نہیں پتا، لیکن آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جب میں گناہ کرتا تھا میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں، جب تو گناہ کرتا تھا تو تیرا رب تجھے دیکھتا تھا۔ وہ حبشی غلام نے اس قدر زور سے چیخ ماری کہ کلیجہ پھٹ گیا، دل پھٹ گیا، اور اسی وقت وہ صحابی رسول زمین پر تشریف لائے اور آپ کی روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہو گئی۔ اب یہ سوچئے کہ جب ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں اور آنکھوں سے بددیانتی کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار نہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ وہ کسی سے غافل ہے۔ رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کے بارے میں میدان محشر کے اندر پوچھا جائے۔ میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور امام سخاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بندے پر فضل دیکھنا ہو کتنا ہے، بندے پہ رب کا کرم دیکھنا ہو تو آپ نے 3 نشانیاں بیان کی، میں ایک نشانی بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جس بندے کو رب سچی توبہ کی توفیق دے دے تو سمجھ لینا کہ اس بندے پر رب کا فضل ہے، اور وہ کرم کے حصار کے اندر ہے وہ بندہ جسے خالق کائنات سچی توبہ کی توفیق دے۔ ورنہ تو لوگ گناہوں پہ اڑے ہیں، آپ کسی کو بھی پکڑ کے بٹھا لیں اور اس کو کہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو آپ کو دلیلیں دینا شروع کر دے گا۔ رزق کمانا بھی تو عبادت ہے، بچوں کو پالنا بھی تو عبادت ہے، وہ 100 قسم کی شیطانی دلیلیں دے گا، کیونکہ اس کا دل مر چکا ہے اور وہ گناہ پر ڈٹ چکا ہے۔ اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی جو گناہ پہ ڈٹ کر دلیلیں دے۔ اگر ہم کسی کو کہیں جناب آپ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کاروبار کے اندر، یہ اتنے کی چیز نہیں آئی، لیکن آپ قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ یہ تو مجھے اتنے کی مجھے نہیں پڑ رہی، اور میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ 3000 روپے کی چیز ہے، اس نے 3000 کی خریدی، اب لوگوں کو کہیں کہ جناب یہ 4000 کی تو میں نے خریدی، حالانکہ 3000 کی خریدی۔ حلال رزق کو بھی بندہ نادان حرام بنا رہا ہے، اس کو بتائیں تو وہ کہتا ہے جناب اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ ہمیں یہ جواب دے گا کہ آج کے اس پرفتن دور میں سچ بول کر جناب مولانا تجارت نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا کہ جس دین کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سچائی کا حکم رکھا ہو اور تجارت اسلام کے اندر ہے، تجارت دین کے اندر ہے، تو بتا کہ تو دین سے نکل کر، اسلام سے نکل کر
کون سی تجارت کرنا چاہتا ہے اور کون سا رب کو جو ہے وہ رب سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے بزرگوں نے اور آج تک جتنے بھی سچے تاجر ہیں انہوں نے سچائی کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کی، تو خالق کائنات نے ان کے کاروبار میں مال و جان میں برکت دی۔ اب جو ہے وہ دلیلیں، مختلف قسم کی دلیلیں، ہر کسی نے اپنے پاس سے دلیل کھڑی ہے، ہر گناہ کی مختلف دلیل ہے۔ ان دلیلوں کو ترک کر کے اور ان دلیلوں کو گندی نالی کے اندر بہا کے سچے دل سے رب کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، اور جب وقت مٹھی سے نکل گیا تو پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تنہائی کے اندر آنسو بہا کے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجیے۔ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق دے۔